والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد یہ بڑے نیک بخت باپ کا بڑا بدبخت بیٹا عمر بن سعد اس کا نام ہے تاریخ میں، اس کو 4000 کا لشکر دے کر کے کربلا کی زمین پر بھیجا۔ اس میں بھی تفصیل ہے، صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی تھے جنہوں نے اس وقت تو بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، احد کی جنگ میں شرکت کی تھی، جب ان کے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نمودار نہیں ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام پر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر لیا تھا۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے عطا کرے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ مومن سے کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر سے مومن پیدا ہوتے ہیں، جنتیوں سے جہنمی پیدا ہوتے ہیں، جہنمیوں سے جنتی پیدا ہوتے ہیں۔ عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر کے ابن زیاد نے بھیجا۔ عمر بن سعد جو ہے وہ آنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، یہ کہہ کر کے کہ میں حسین سے لڑ کر کے اپنی آخرت کیسے برباد کروں۔ لیکن تہران کی حکومت اس کو لکھ دی گئی تھی۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین سے جنگ نہیں کرو گے تو یہ تہران کی، یعنی اس کا پرانا نام رے ہے، رے کی حکومت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ بالآخر اس نے سوچنے کی مہلت چاہی۔ حمزہ اس کا بھانجا تھا، حمزہ نے کہا ماموں پوری دنیا کی دولت ملے تو بھی لڑنے کے لیے حسین سے تیار نہ ہونا، تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ بہرحال اس نے مہلت مانگی، بیٹوں نے مشورہ دیا، سب نے مشورہ دیا، بیوی نے مشورہ دیا، لیکن وہ بدبخت نہ مانا۔ بالآخر اس نے تہران کی حکومت کی خاطر، رے کی حکومت کی خاطر کربلا میں آنا اس نے منظور کیا۔ 4000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، امام سے اس نے باتیں کی۔ امام نے فرمایا اگر تم لوگوں کو میرا آنا نامنظور ہے، میں خود تو نہیں آیا، مجھے بلایا گیا، کتاب و سنت کے نام پر مجھے بلایا گیا، اب چونکہ میں آیا ہوں تمہیں نامنظور ہے تو میری 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس چلے جانے دو۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ مجھے جو ہے کسی ایسے علاقے میں چلے جانے دو جہاں جا کر کے میں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں اپنی زندگی کو گزار لوں، یا پھر مجھے یزید کے پاس ڈائریکٹ جانے دیا جائے تاکہ میں اس سے خود جا کر بات کروں۔ یہ جو سابقے اور لاحقے لگائے جاتے ہیں نا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، یہ بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید سے ڈائریکٹ جا کر بات کروں گا، بات کرنے کی بات کی، بیعت کی بات نہیں فرمائی۔ اور آپ نے یہ چیز آپ جانتے تھے، جب آپ وہاں کی رقم ادا کر چکے، زمین کی رقم ادا کر چکے، گھر والوں کو کہہ چکے کہ یہ میری آخری منزل ہے، آپ صرف اتمام حجت کر رہے تھے تاکہ پورا کے پورا یہ جتنے قتال ہے سب کا پورا وبال دنیاوی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی انہی کے سر پر آئے، یعنی دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے صلح کی راہ اختیار نہ کی۔ آپ مکمل طور پر سارے حجتیں تمام کر رہے تھے، اتمام حجت فرما رہے تھے کہ کسی بھی طرح دشمن کو دنیا اور آخرت میں کوئی عذر خواہی کا موقع نہ رہے۔ آپ نے یہ باتیں کی۔ ابن زیاد کو خط دیا گیا، ابن زیاد کے پاس خط پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، وہاں پر شمر ذل جوشن جو ہے نام کا ایک کوڑی کتا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آپ جو کتا وغیرہ سن کر کے مجھ سے آپ ناراض نہ ہوا کریں، اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری طبیعت میں یہ ہے بھی نہیں کہنا، حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے شمر کو کوڑی کتا کہا، کوڑی کتا فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا ہے جو کوڑی ہے، وہ میرے خون کے اندر منہ ڈبا رہا ہے۔ اس کی تعبیر شمر سے کی گئی، شمر ذل جوشن سے کی گئی۔ یہ شمر لعین، پلید، مردود، یہ بدبخت وہاں بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے جب سوچا اور کہا کہ یہ تو بڑی صلح کی بات ہے، شمر نے کہا امیر تجھے کیا پتا، عمر بن سعد پوری رات حسین کے ساتھ بیٹھ کر کے مزے لیتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور وہ حسین سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تو نے اس حسین کی شرط مان لی تو ذلیل ہوگا اور حسین عزت پا جائے گا، اس لیے یہ تیرے قبضے میں ہے، تو اپنی بیعت طلب کر، ان کو قتل کر تاکہ تیرے دبدبہ، تیری عزت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھے۔ شمر نے کہا تو نے اچھا، شمر کی بات پر ابن زیاد نے کہا تو نے اچھا مشورہ دیا، اور اس کے بعد مزید فوج اس نے بھیجی اور ساتھ میں یہ خط بھی دیا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں اور سنتا ہوں کہ
کہ تم لوگ رات رات بھر کے بیٹھ کر کے مزے کی پیار کی باتیں کرتے ہو، میں نے تمہیں لڑنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے تمہیں صلح سپاٹے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر چاہو تو لڑو، چاہو تو پھر یہ کمان حسین کے حوالے سے اور حسین کے جنگ کے حوالے سے شمر کے حوالے کر دو، اور اگر تم نہیں لڑو گے شمر لڑے گا۔ اور شمر کو کہا اگر ابن سعد نہیں لڑتا تو پھر تو اس کی گردن اڑا دینا، اور پھر جو ہے وہ گردن میرے پاس بھیج دینا، سر میرے پاس بھیج دینا۔ شمر آیا فوج لے کر کے، جب شمر آیا تو وہ محرم الحرام کی 7 تاریخ تھی، پے در پے جو فوجیں آئی اس کی کل تعداد بن جاتی ہے 22,000۔ 22,000 کا لشکر اب مکمل ہو گیا۔ حالانکہ اس لشکر کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، زیادہ تر مورخین نے 22,000 کا لشکر لکھا ہے، لیکن امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے میرے اندازے کے مطابق لشکر یزید یا شامی لشکر کم و بیش 30,000 پر مشتمل تھا۔ اس کی تفصیل ہے اس لیے کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے فوج بھیجا کرتے تھے۔ اب چونکہ ایک ایک آدمی گینا تو نہیں گیا، اس دور میں چونکہ جنگی حالات ہوتے تھے تو لوگ قیاس کرنے والے قیاس کرتے تھے، بعض نے 22,000 کہا، بعض نے 30,000 کہا، اس طرح سے 22,000 کا لشکر، چونکہ ہم 22 ہی کا قول کرتے ہیں چونکہ اکثر مورخین نے 22 کا قول کیا ہے۔ اور امام علی مقام کے ساتھ کتنے تھے؟ جو آپ کے جانثار تھے، جو خاندان کے علاوہ تھے، وہ 72 تھے، خاندان کے علاوہ 72 تھے، اور خاندان کے جو لوگ تھے ان کی تعداد 18 یا 19 تھی۔ آپ کہیں گے کہ 60 پہلے بیان ہوئے مکے سے نکلتے وقت، بالکل وہ 60 تھے، پھر راستے میں کچھ لوگ بڑھے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ یزید کے سپاہی میں سے خطبے کے بعد کچھ لوگ مزید آئے، اسی طرح کچھ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کوفہ سے بھی آئے، اس طریقے سے کل تعداد جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ 72 وہ جانثار ہو جاتے ہیں، 18 یا 19 کی تعداد جو ہے وہ خاندان کی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ تھے، ان میں سے 32 جو تھے وہ سواری پر تھے، گھوڑ سوار تھے، اور 40 جو تھے وہ پیدل تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ اب امام علی مقام کے 7 تاریخ کو کربلا میں جب شمر آیا خط لے کر کے، تو امام پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کو انہوں نے پانی بند کر دیا، 7 کو پانی بند رہا، 8 کو پانی بند رہا، 9 کو پانی بند رہا، 9 تاریخ کو انہوں نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ جنگ کا طبل انہوں نے جب بجایا، وہ فوج لے کر کے آئے امام پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت امام علی مقام اپنی تلوار کو، ذوالفقار حیدری جو ان کے بابا سے ان کو ملی تھی، اس تلوار کو یوں رکھ کر کے آپ اس پر اپنی تھوڑی رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی بیٹھنے میں آپ کو اونگ آئی، امام کو اونگ آئی، جیسے اونگ آئی تو آپ جو ہے وہ اس طبل کی آواز سن کر کے چونک کر کے اٹھے۔ اٹھنے کے بعد غازی عباس سے کہا بھائی عباس یہ کیا آواز ہے؟ کہا امام وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ سیدہ بی بی زینب پاک کھڑی تھی، عرض کی بھائی جان کیا ہوا؟ فرمایا کہ ابھی آنکھ لگی تو خواب میں نانا کا دیدار ہوا، میں نے نانا سے عرض کی حضور آپ کی قوم مجھے اتنا ستاتی ہے۔ نانا نے فرمایا حسین رونا نہیں، چلانا نہیں، پیٹنا نہیں، مصیبت کا واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے تمہیں، بہت رونا ہے تمہیں، بہت صبر کرنا ہے تمہیں، بڑی منزلوں سے تمہیں گزرنا ہے۔ بہن کو نصیحت فرمائی اور پھر فرمایا ان سے کہو کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور آنے والی شب عاشور ہے، ان سے کہو لڑنا تو ہے ہی، ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دیں۔ اس لیے اب امام 1 رات کی مہلت کیوں لیتے ہیں؟ ابن جریر طبری لکھتے ہیں، امام پاک نے فرمایا کہ عاشور کی شب کی ہمیں مہلت دے دو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے تلاوت سے، ذکر سے، اذکار سے، نمازوں سے مجھے کتنی محبت ہے۔ آج کی رات جی بھر کے ہم تلاوت کریں گے، آج کی رات جی بھر کر نمازیں پڑھیں گے، آج کی رات جی بھر کر ہم ذکر اذکار کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ زندگی کی آخری رات ہے، ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں صرف آپ کو اتنی بات کہنا چاہتا ہوں چند جملوں میں، سنیو مجھے بتاؤ، ہمارے امام تو شب عاشور کی رات بطور مہلت مانگ رہے عبادت کے لیے، جانتے ہیں زندگی کی آخری رات آ گئی ہے، وہ
تلاوت کے لیے مانگتے ہیں، عبادت کے لیے مانگتے ہیں، نماز کے لیے دشمن سے مہلت مانگ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہماری زندگی کے اندر نمازیں نہیں ہے، ہماری زندگی میں تلاوت قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں دین پر عمل نہیں ہے، ہم کیسے حسینی ہے؟ اگر سچے حسینی ہو آج دل میں عہد کر لو کہ مولا کو تلاوت پسند تھی، مولا کو ذکر اذکار پسند تھے، مولا کو نمازیں پسند تھی، حسین ہم نام نہاد حسینی نہیں، ہم سچے حسینی ہیں، آج کے بعد ہماری زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی نماز ترک نہیں ہوگی، مولا پاک آپ کو تلاوت پسند ہے، ہم انشاءاللہ کم سے کم روزانہ ایک صفحہ قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کیا کریں گے، اور کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح و تحلیل ضرور کیا کریں گے۔ آج سے یہ عہد کرو، اگر سچے حسینی بننا ہے کردار کے تو آج سے یہ عہد لے کر کے اٹھو، اور مجھ سے نہیں اپنے رب سے، مجھ سے نہیں اپنے رسول سے، مجھ سے نہیں اپنے مولا حسین سے عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ نمازیں ترک نہیں ہوگی۔ اگر حسینیوں میں نام لکھانا ہے تو آپ کو نمازی بننا پڑے گا، ورنہ آوارگی کی زندگی، بے نمازی پن کی زندگی، گناہوں کی زندگی، پاپ کی زندگی اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی، یہ یزید اور یزیدیوں کی زندگی ہے۔ اگر جنازہ اس حال میں اٹھانا چاہتے ہو دنیا سے کہ لوگ تمہیں حسینی کہے اور لوگ ہی نہیں تمہیں فرشتے بھی حسینی کہے، تو تمہیں مسجد کی چوکھٹ پکڑنی پڑے گی، اللہ سے یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ آج سے ہم بھی انشاءاللہ نمازی بنیں گے، ہم بھی اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائیں گے، ہم بھی تلاوت کے پابند بنیں گے۔ مولا پاک نے رات کی مہلت طلب کی، اور پھر اس کے بعد 9ویں کا سورج غروب ہو گیا اور 10ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، کربلا کی دھرتی ہے، اور تاجدار کربلا ہمیشہ کے لیے جنگل کو گلستہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنا گلستہ لٹا کر کے اسلام کی گلستہ کی آبیاری کرنے کے لیے، اسلام کے چمن کو پربہار کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ خیمے عورتوں کے الگ لگے ہوئے ہیں، مردوں کے خیمے الگ لگے ہوئے ہیں، حسینی خیمہ الگ لگا ہوا ہے۔ مولا پاک نے جناب عباس سے کہا، عباس سب لوگوں کو جمع کرو، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، آوان و انصار کو جمع کیا، اور محرم کی 10ویں شب حسن اتفاق سے 61 ہجری کی 9ویں محرم جمعرات کو پڑی تھی۔ آج بھی جمعرات ہے، اور شب عاشور اس وقت بھی شب جمعہ تھی، آج بھی شب جمعہ ہے، یوم عاشور اس دن بھی یوم جمعہ تھا، اور ہمارے لیے بھی اس سال بھی جمعہ کا دن ہے، عاشور کا دن۔ امام پاک نے یہ شب جمعہ تھی، 10ویں شب تھی، اپنے خیمے میں سب کو طلب کیا۔ جب سب جمع ہو گئے، امام حسین نے سب کے چہرے دیکھے، اور سب کے چہرے دیکھ کر ان میں کون کون تھا؟ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی تھے جن کی تعداد 4 سے زیادہ تھی۔ امام علی مقام کے چچا زاد بھائی تھے 3، حضرت عقیل کے فرزند مسلم بن عقیل کے بھائی، اسی طرح مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے بھی تھے، اور مزید اسی طریقے سے امام حسن کے 4 بیٹے تھے، امام حسین کے اپنے خود کے 3 بیٹے تھے، اور مزید آوان و انصار۔ حبیب بن مظاہر، یہ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ میں ابھی ان کی شہادت پڑھوں گا۔ یہ بچپن سے امام حسین کے دوست تھے۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے، میرے آقا کا فرمان ہے، حبیب میرے حسین کا حبیب ہے۔ حبیب، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے یہ یاد آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا حبیب میرے حسین کا حبیب ہے، اور بالکل کیسی دوستی نبھائی حبیب بن مظاہر نے، حبیب واقعی حبیب ہو گئے۔ ادھر مولا حسین کا مزار ہے، ادھر سامنے بالکل حبیب ابن مظاہر کا مزار ہے، گویا کہ یاری نبھائی جا رہی۔ کربلا بتا رہا ہے یاری اس کو کہتے ہیں، دوستی داری اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت ظہیر ابن القین ہے، اسی طریقے سے مسلم ابن اوسجہ اسدی ہیں، یہ صحابہ لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی آوان و انصار ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت وہاب ابن عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے، اس طریقے سے سب لوگ ہیں۔ مولا حسین پاک نے سب کو جمع کیا، جمع کر کے سب کے چہرے دیکھے، اور چہرے دیکھنے کے بعد امام نے چراغ بجھا دیا، امام نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا کر امام نے خطبہ دیا اپنے سارے بیٹوں کے، بھتیجوں کے درمیان اور آوان و انصار کے درمیان۔ دیکھو یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے کے بعد کسی کو ڈھونڈنے والے نہیں ہیں،
ان کو میں چاہیے، انہیں جو تکلیف ہے مجھ سے، یزید کو، یزیدیوں کو جو تکلیف ہے مجھ سے، تم سے کوئی تکلیف نہیں، وہ مجھے شہید کر دیں گے، اس کے بعد وہ کسی کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ ایک کام کرو، میں آج تم سے کہتا ہوں تم سب چلے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے کیوں نہیں، حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا؟ حسین پاک بلا نہیں رہے تھے، مشکل وقت میں لوگ کسی کو بلاتے ہیں، حسین پاک لوگوں کو بھیج رہے تھے، جاؤ یہ صرف میرا امتحان ہے، تمہارا نہیں، تم سب چلے جاؤ، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، کوئی میں تم سے پکڑ نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا، تم سب چلے جاؤ، جاؤ آرام کی زندگی گزارو، یہ مجھے شہید کریں گے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اپنے اعوان و انصار سے، تم میں ہر ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو ساتھ لے لے، ایک ایک سواری لے لے، اور لے کر کے آس پاس کے دیہات میں منتشر ہو جاؤ، یہ مجھے پائیں گے تو تم کو ڈھونڈنے بھی نہیں جائیں گے۔ امام پاک یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں تم سب میری طرف سے اجازت یافتہ ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ امام پاک یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے، چراغ بجھا ہوا تھا خیمہ حسینی کے اندر، جب گفتگو ہو رہی تھی تو سناٹا تھا، لیکن دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز بلند ہونے لگی۔ امام پاک نے کچھ بہت دیر کے بعد، جب دیر گزری، آپ نے چراغ روشن کیا، چراغ روشن کیا تو جتنے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ امام کے خیمے سے اٹھ کر، سب کو پتہ ہے کل مر جانا ہے، کل شہید ہو جانا ہے، کربلا بتا رہا ہے سنیوں، وفا اس کو کہتے ہیں، سچائی اس کو کہتے ہیں۔ صدا امام نے کہا تھا میرے ساتھی جیسے ساتھی کسی کے نہیں، میرے ساتھی بڑے وفادار ہیں، میں جانتا ہوں۔ امام پاک نے لیکن چراغ بجانے کے بعد، دیر کے بعد چراغ جلا، سب سسکیوں کی آواز تھی، فرمایا گئے نہیں؟ تو اس وقت سب سے پہلے غازی عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں تو آپ کے پاس زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے؟ ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو حسین کی بے وفائی کے ساتھ ہو۔ حسین آپ جانے کی بات کرتے ہیں، قیامت میں آپ کی امی کو منہ کیا دکھائے گی میری ماں؟ آپ کے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا میں کہ دشمن کے نرگے میں چھوڑ کے علی کا بیٹا بھاگ گیا تھا، کرار کا بیٹا فرار ہو گیا تھا؟ مولا جب تک جسم میں جان ہے آپ کے جوتے پر بھی دھول نہیں آ سکتی کربلا کی، ہم آپ کو چھوڑ کے کیا جائے؟